السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، تقریباً 2-3 مہینے سے آپ حضرات سے خطاب کا موقع نہیں مل پا رہا تھا. اس بیچ میں لوگوں کے اوپر بہت سارے حالات آئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس مہلک بیماری کی وجہ سے، کیونکہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. جو آپ پہ حالات آنے والے ہیں وہ ہم پر بھی آنے والے ہیں. جن حالات کا شکار آپ ہونے والے ہیں تو ہمیں بھی ان حالات سے سابقہ پڑنے والا ہے. تو خیر، چاہے آپ کے حالات ہو یا ہمارے حالات ہو، سب کے ایک ہی جیسے حالات ہیں. شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بہت سے لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹوٹ کے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب کرے تو کیا کریں؟ خیر، حالات ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ درخت سے پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے. تو اتنے بڑے حالات اللہ کی مرضی کے بغیر آ جاوے امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تو حالات کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. چاہے ہم کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا ہوئے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے یہ حالات آئے ہیں. تو جب آسمانی حالات ہیں تو ہمیں جو رجوع ہوا ہے وہ آسمان والے کی طرف رجوع ہونا ہے. جس نے حالات بھیجے ہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم حالات کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، شکوہ شکایتیں کرتے رہیں. بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، بہت لوگ ملنے آتے ہیں، حضرت مولانا یہ حال ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. کچھ لوگوں کو اچھا عامل ہو تو بتاؤ، کوئی اچھا بابا ہو تو بتاؤ، کوئی اچھا علاج کرنے والا ہو تو بتاؤ. ہماری پراپرٹی بک نہیں دی، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے،
بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو ان 4-5-6 مہینے میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی عامل سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کسی بھی عامل سے، کسی بابا سے، کسی بھی دعا تعویذ کرنے والے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب میں اتنا صاف صاف کہتا ہوں جو ان کو چوٹ لگتی ہے کہ یار آپ تو ایک دم سیدھا منع کرتے ہو، لیکن مجھے ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حافظ عالم بنایا ہے۔ بہت سے لوگ 99% لوگ اس فیلڈ میں جتنے کام کرنے والے سب کے سب ڈھونگی ہیں، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، باقی ہوتا کسی سے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ سب کچھ کرنے والا، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کارساز، ہمارا خالق، ہمارا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے۔ تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہ تھام لیں گے؟ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے سارے کے سارے معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طریقے بتلائے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طریقے بتلائے ہیں خود اپنے کلام پاک کے اندر، اور علماء کرام نے اس کے وظیفے بتلائے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس بھی، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی جب بھی کوئی بندہ آیا کرتا تھا اپنی حالات کی شکایت بیان کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وظیفے تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ رجوع اللہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیجئے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اپنے حالات کا شکوہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیجئے۔ دوسرا آیا، اس نے اپنے اولاد کی کمی کی شکایت کی، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیجئے۔ 3-4 بندے کنٹینیو آئے، ہر ایک سے آپ نے یہی فرمایا، پنکھا بند کرنے کی ضرورت نہیں، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 3-4 بندے آئے، ہر ایک کو آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیجئے۔ خادم نے پوچھا، حضرت لوگ اپنی بیماری مختلف لے کر آ رہے ہیں، آپ ہر بیماری کا ایک ہی علاج بیان فرما رہے ہیں کہ استغفار کی کثرت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے۔ آپ نے پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اس قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فقل، اے محمد اپنی قوم کو کہہ دیجئے، اپنی امت کو کہہ دیجئے، فقل تستغفروا ربکم، آپ اپنی رب کا استغفار کثرت کے کیجئے، انہ کان غفارا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اپنے وقت مقررہ پر آپ کو جتنی چاہیے اتنی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو جو کھیتی والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھیتی کو لہلہاتی کر دیں گے، جن کے ہاں پانی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نہروں کو جاری کر دیں گے۔ اب کیا چاہیے؟ مال بھی مل گیا، کھیتی بھی مل گئی، پانی کے لیے نہریں بھی مل گئی، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنِينَ، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم حالات
جب اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو بھول کر جاتے ہو, اللہ کی عظمت کو, اللہ کے وقار کو بھول جاتے ہو. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو طرح طرح سے پیدا کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کیا, زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند بنائے, سورج بنائے, ہر چیز گنوا رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اتنا سارا سب کچھ بنانے کے باوجود تم مجھے بھول جاتے ہو, میری عظمت کا انکار کرتے ہو, میرے وقار کو مجروح کرتے ہو. تو میرے محترم دوستو, حالات تو خیر ایک بات تو طے ہے, کیسے بھی حالات ہے آئے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جو بھی حالات ہم پر آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں, چاہے لاک ڈاؤن کی شکل میں ہو, یا کورونا وائرس کی شکل میں ہو, یا تجارت اور بزنس ٹھپ ہو جانے کی شکل میں ہو. جو بھی حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. تو اب ان حالات کے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور متوجہ ہونے کے لیے آسان کا نسخہ یہ ہے, میں نے 2 آیتیں قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی. ایک تو یہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور اس کے علاوہ دوسری آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ حضرات اور ہم خود ان 2 آیت پہ عمل کر لے, اور 6 مہینے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے بعد جو حضرات بھی ان 2 آیتوں پہ عمل کریں اور اس کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہ ہو, تو 1 سال کے بعد میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. اور الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے, آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایسے حالات آئے مجھے خود بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ہر ایک کو فائدہ ہوا. 2 چیزیں مجھے معلوم ہے آج ہر بندہ پریشان حال ہے, ہر بندہ پریشان حال ہے. کسی کی جاب چلی گئی ہے, کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, کسی کا بہت ساری پراپرٹیز ہے لیکن بالکل سودا نہیں ہو رہا ہے. ہر کوئی بندہ پریشان ہے. لیکن یہ جو قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں اس پر عمل کیجیے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو آپ کے حالات اور ہمارے حالات ہر ایک کے حالات صحیح ہو جائیں گے. ایک تو کون سی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. 5 وقت کی نماز کا خوب اہتمام کیجئے. 5 وقت کی نماز کا, صرف جمعہ کی نماز کا نہیں, 5 وقت کی نماز کا خوب اہتمام کیجئے. اور خود نہیں بلکہ پہلے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود تو اہتمام کرنا آسان ہے, گھر والوں سے اہتمام کروانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, پھر اس کے بعد جمے رہیے. ایسا نہیں کہ بس آج مولانا کی تقریر سنی, آج کے دن ہم نے گھر پہ جا کے سب کو حکم کرنا شروع کر دیا, 2 دن کے بعد پھر بھول گئے. نہیں, ہمیشہ, اور پھر چاہے ظہر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو, ہر نماز کی پابندی کا ہمیں حکم کرنا ہے, خود اس کے اوپر جمے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے استقامت کے ساتھ میں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر روزے کی ذمہ داری وہ ہم پہ چھوڑ دو. لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں, ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں. نحن نرزقک, پھر روزی کی ذمہ داری آپ تک پہنچانے کی ہماری ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. 2 چیزیں ہیں جو کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک تو ہے موت, کہ انسان چاہے کتنے بھی محفوظ طریقے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لے موت کے ڈر سے, کہ بس مجھے موت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, صندوق میں پیک کر لے, محفوظ طریقے کے اندر اپنے آپ کو سیکیور کر لے, لیکن جب موت اس کو آنی ہے تو اس کو آ کر رہے گی. تو ایک تو ہے موت اور ایک ہے روزی, اس کا رزق. اور ایک بات
پھر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ موت سے بھی زیادہ انسان کا اس کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ موت کو تو کبھی کبھی سابقہ پڑھنا ہے زندگی میں ایک بار، اور روزی کو بار بار سابقہ پڑھنا ہے۔ تو روزی انسان کو بار بار ڈھونڈتی ہے، بار بار ڈھونڈتی ہے۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ایوب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جب آپ کو، ان کے اوپر بڑے حالات آئے تھے کہ آپ کو اگر کھانا آپ کے حساب سے نہیں ملتا ہے، آپ کے مزاج کے حساب سے نہیں ہے، آپ کے مزاج سے کمتر درجے کا ہے، اور آپ کو کھانا پیش کیا جاوے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات کو لے کر کہ جب روزی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت آپ کے رب نے آپ کو یاد کیا۔ بات سمجھ آئی؟ کہ جب رزق تقسیم ہو رہا تھا اس وقت بھی چاہے ادنا قسم کی روزی کی صورت میں، لیکن آپ کے رب نے آپ کو یاد کیا تھا۔ اگر رب نے آپ کو یاد نہ کیا ہوتا تو یہ ادنا قسم کی روزی بھی ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ تو خیر ایک بات تو یہ کہ موت ہر انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اور رزق اس سے زیادہ اسپیڈ میں اور اس سے زیادہ بار، اس سے زیادہ مرتبہ انسان کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں یہی فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، خیر ابھی جلدی بیان ختم کرنا ہے، واقعہ بیان نہیں کروں گا میں، بس یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی روزی کی ذمہ داری، ہاں اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر مارنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، لیکن اتنے زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں نہیں آنا کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو مرضی خدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا، میں قرآن کریم کی پہلی آیت جو پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، قرآن کریم میں جو آیات ہے وہ سچی ہے۔ تو ہمیں ان دو آیات کے اوپر عمل کرنا ہے، نماز کا خوب اہتمام کرنا ہے، خود بھی اور گھر والوں سے بھی کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بعد استغفار کا علم ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ استغفار سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ حالات کا شکوہ کرے، تو فرمایا کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ حتیٰ کہ شیخ حنیف لوہاروی دعوت برکاتہم جو گجرات کے ایک بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ جو بندہ 40,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، چاہے پھر وہ لمبا استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے، بس صرف 40,000 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے تو وہ بندہ مستجاب الدعویٰ، یعنی ان لوگوں کے اندر شمار ہو جاتا ہے جن کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کن کی؟ وہ کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے اندر شمار ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 40,000 مرتبہ آپ 2 سے 3 دن میں آرام سے پڑھ لیں گے، 2 سے 3 دن میں آرام سے پڑھ لیں گے، بہت آسان ہے، 40,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے کہ ہم اپنے مال پہ اتراوے، اپنی سیاست پہ اتراوے، اپنے ڈگری پہ اتراوے، اپنے عہدے پہ اتراوے۔ ہم نے دیکھ لیا عہدے والوں کو، ڈگری والوں کو، مال والوں کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، نہ ڈگری کام آتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ بزنس کام آتا ہے۔ یہاں بمبئی کے اندر ہوٹلس وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، پرمیشن نہیں چالو کرنے کا، کمانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈگری ہے، فیکٹری ہے، کمپنی ہے، بلال بھائی کی بہت سی گاڑیاں بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن کریں تو کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ تو جو فیصلے کرنے والا ہے اس سے تعلق مضبوط کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔
بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ رجوع الی اللہ، استغفار کی کثرت. اور میں نے کہا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ میں اگر ہم نے استغفار کی کثرت کو اپنے اوپر لازم کر دیا تو خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ انہی برے حالات کے اندر ہمارے اچھے حالات کو تبدیل فرمائیں گے انشاءاللہ. بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.